حضرت معاذ بن جبل فرماتے مجھے اللہ کے نبی نے پہلی چیز نصیحت فرمائی، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ ان کو تلتا و حرکتا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے اور چاہے تجھے آگ میں جلا کر کے راکھ کر دیا جائے، قتل ہونا گوارا کروا لینا، آگ میں جلا کر کے اپنے آپ کو جلوا کر کے راکھ بنانا گوارا کروا لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ اس کے آگے کی بات دیکھیے میرے پیارے ساتھیوں، اب حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں دوسری نصیحت مجھے فرمائی، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ کا کبھی دل مت دکھانا، اپنے ماں باپ کو پریشان مت کرنا، اپنے ماں باپ کو کبھی تکلیف مت دینا۔ اے معاذ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں حکم دے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اپنے بچوں کو چھوڑ دو، اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑنا گوارا کرنا، لیکن اپنے ماں باپ کا دل مت دکھانا، اپنے ماں باپ کو پریشان مت کرنا۔ آج یہاں کتنے لوگ ہیں جو اولاد کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، ستائے ہوئے لوگ ہیں، ماں باپ بیچارے خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ جب ہم نے ان کی تربیت نہیں کری تو ہم کو نتیجے میں یہی تو ملے گا کہ اپنے ماں باپ کا کبھی دل مت دکھانا۔ دوسری نصیحت بچوں کو یہ دی جائے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے ماں باپ کا دل مت دکھانا۔ دنیا زمانے کے لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں، تکلیف دے سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کبھی اپنے بچوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ لاکھ گناہ کر کے آؤ، جیسے اللہ کہتا ہے اے میرے بندے تو گناہ کر کے آ، میں رحمت لے کر کے آؤں گا۔ ماں باپ بھی کہتے ہیں بچے تو نے غلطی کر دی، کوئی بات نہیں، ایک بار صرف یہ کہہ دے اے امی جان اے ابو جان مجھ سے غلطی ہو گئی، ماں باپ گلے سے لگا لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا فیصلہ ہو گیا ہے، تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، اور اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کو ساتھ میں رکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ والدین کے حسن سلوک کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ حرام ہے اس کے اوپر جنت جو اپنے والدین کا دل دکھاتا ہے، وہ آدمی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہو۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک صحابی رسول اپنی لنگڑی لولی ماں کو خانے کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں، لنگڑی ہے، لولی ہے، کاندھے پہ بیٹھائے ہوئے ہیں اور خانے کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں، اور دوران طواف حضرت امیر المومنین عمر فاروق سے ملاقات ہو جاتی ہے، مسئلہ پوچھ بیٹھتے ہیں اے امیر المومنین میں اپنی لنگڑی لولی ماں کو خانے کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا، آگے چل دیے، پھر دوبارہ چکر لگایا، پھر ٹکراؤ ہو گیا، کہنے لگے امیر المومنین آپ نے جواب نہیں دیا، میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا تھا، میری ماں لنگڑی ہے، پیروں سے چل نہیں سکتی ہے، لولی ہے، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی ہے، میں اپنی ماں کو لنگڑی لولی ماں کو خانے کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا ہے؟ پھر کوئی جواب نہیں دیا، تیسرا چکر لگاتے ہیں، تیسری بار یہ سوال کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق نے پھر کوئی جواب نہ دیا، یہ 7 چکر لگانے کے بعد پھر ٹکراؤ ہوتا ہے، 7 چکر لگانے کے بعد وہی مسئلہ پوچھ بیٹھتے ہیں اے امیر المومنین
یہ 7واں چکر ہے. میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا تھا, آپ نے میرے مسئلے کا جواب نہیں دیا. میں یہ 7ویں بار پوچھ رہا ہوں. میں اپنی لنگڑی لولی ماں کو کاندھے پہ بیٹھا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں. کیا میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا ہے؟ حضرت عمر فاروق مسکراتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, تم اپنے ماں کے حق ادا کرنے کی بات کر رہے ہو, تم اپنے ماں کے حق ادا کرنے کی بات کر رہے ہو جب تمہیں تمہاری ماں اپنے پیٹ سے جن رہی تھی, جب تمہیں تمہاری ماں اپنے پیٹ سے جن رہی تھی اور جنتے وقت اس نے تکلیف کی جو پہلی آواز نکالی تھی ابھی تم اس کا بھی بدلہ پورا نہیں ادا کر پائے ہو. پوری زندگی کا حق تو بہت دور کی بات ہے, اتنا بڑا مقام ہے. فرمایا اے معاذ, ماں باپ کا کبھی دل مت دکانا. دوسری نصیحت, ایک ماں کی تربیت کیسی ہوتی ہے, اسی تربیت کے لے کر کے میں آ رہا ہوں. ایک ماں کی تربیت کیسی ہوتی ہے میرے پیارے ساتھیوں. یہ عورتوں کی سوچ غلط ہے کہ مذہب اسلام نے عورتوں کی کمی بتائی ہے. جہاں ایک طرف اسلام نے عورتوں کی کمی بتائی ہے, مردوں کے لیے فتنہ کہا ہے, وہیں دوسری طرف عورتوں کے قدموں کے نیچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت بھی رکھی ہے. ہم جب تمام چیزوں کو جانیں گے سمجھیں گے تب نہ اپنے بچوں کو ویسی تربیت دے پائیں گے. ہمیں بننا کس طریقے سے ہے؟ ہمیں بننا ہے کٹرینہ کیف کی طرح, تو اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں گے جو بڑھاپے میں بھی اپنے آدمی کی نہیں ہوتی, دوسروں کے ساتھ چکر چلتا ہے. ہم جب نمونہ ان کو بنائے ہوئے ہیں تو ہماری اولادیں کہاں سے صحیح ہوں گی؟ پہلے اپنے اندر جذبہ پیدا کرو. کیسا جذبہ میرے پیارے ساتھیوں؟ جذبہ ایسا کہ جو حضرت خنسا کا تھا. اب میں آتا ہوں سیدھا, کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے مجھے اپنے ٹاپک وہیں پر روکنے پر, اور یہ بھی میرے ایک ٹاپک کا حصہ ہے. اس کو جوڑنا چاہے تو تربیت کے موضوع سے جوڑ سکتے ہیں کہ ایک عورت کے اندر جذبہ کیسا ہونا چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے اپنے کان کو کھلے رکھ لیجئے اور دیکھیے کہ کس طریقے سے عورتیں رہا کرتی تھیں اور کس طریقے سے جذبات رہا کرتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ حضرت خنسا بھی ایمان لے کر کے نہیں آئی ہیں. عرب کی بہت بڑی شاعرہ ہیں, شعر و شاعری کرتی ہیں. ابھی ایمان لے کر کے نہیں آئی ہیں, مسلمان نہیں ہوئی ہیں. ان کا بھائی سخر قتل کر دیا جاتا ہے. سخر کی یاد میں حضرت خنسا روز رات میں رویا کرتی ہیں اپنے بھائی کو یاد کر کر کے. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 مہینہ نہیں, 2 مہینہ نہیں, کئی سال ہو گئے ہیں. حضرت خنسا اپنے بھائی سخر کی موت پہ افسوس کرتی ہیں. اے میرے بھائی, تو ہمیں چھوڑ کر کہاں چلا گیا ہے, ہمیں چھوڑ کر تو کہاں چلا گیا ہے. لیکن جب یہ خنسا ایمان لے کر کے آتی ہیں, میری پیاری ماں اور بہنوں ذرا غور کریے گا, جب یہ خنسا یہ ایمان لے کر کے آتی ہیں, مسلمان ہو جاتی ہیں, اور جنگ قادسیہ سن 15 ہجری میں ہوتی ہے. جنگ قادسیہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک جنگ ہوتی ہے, جنگ قادسیہ. یہی خنسا ایمان لے آئی ہیں, اپنے بچوں سے کہتی ہیں, 4 بچے ہیں. تربیت دیکھیے, کہنے لگی, اے میرے بچوں, جاؤ عمر کی جنگ میں ساتھ دو, عمر کا جھنڈا نیچے نہیں ہونے دینا, اسلام کا جھنڈا مت گرنے دینا. جاؤ امیر المومنین اپنے خلیفہ کا ساتھ دو. وہ 4 بچے حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کے میدان قادسیہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں. 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 بچے میدان قادسیہ میں شہید کر دیے گئے. ایک نوجوان گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا, کہنے لگا, خنسا تیرے 4 بیٹے جنگ قادسیہ میں شہید کر دیے گئے ہیں. حضرت خنسا کہتی ہے, الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे ये मकाम अता फरमाया है। मेरे चारों बच्चे अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए हैं, मेरे चारों बच्चे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए गए हैं, इस्लाम का झंडा फहराने की चक्कर में शहीद कर दिए गए हैं। यही वो खंसा है कि अभी तक इनकी तरबियत नहीं हुई थी, भाई की यादों में अभी ईमान लेकर के नहीं आई है। भाई इंतकाल कर गया है, मार दिया गया है, भाई को याद कर कर के रो रही हैं, सूरज से शिकायत कर रही हैं, आसमान से शिकायत कर रही हैं, आए भाई कहाँ चला गया है। लेकिन ईमान लाने के बाद मेरे प्यारी माँ और बहनों, ईमान लाने के बाद औरत शेरनी बन जाती है, ईमान लाने के बाद हौसला बुलंद हो जाता है, ईमान लाने के बाद अगर औरत तरबियत याफ्ता हो तो बच्चों को भी तरबियत देती है। आए मेरे बच्चों, इस्लाम का झंडा नीचे नहीं गिरने देना, कत्ल हो जाना गवारा करना, लेकिन उम्र फारूक का साथ छोड़ना गवारा मत करना। चार चार बेटे अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए हैं और क्या कह रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम, अल्लाह ने मुझे 4 बेटे दिए, वो भी उसकी वजह से, वो शहीद कर दिए गए, अल्लाह ने उसकी वजह से मुझे शर्फ बख्श दिया। ऐसी भी औरतें हैं। ये जज्बा कहाँ से आया? जब ऐसा जज्बा पैदा करोगी, इस्लाम के बारे में जानोगी, हजरत खंसा के बारे में सुनोगी, तभी तो अपने बच्चों को तरबियत दे पाओगी। जब तुम हजरत अफरा के बारे में सुनोगी, आहा, जिसके 2 बेटे हैं, एक का नाम है माज, एक का नाम है मुआविज, एक बच्चे की उम्र 7 साल है, दूसरे की उम्र 9 साल है। माँ अपने दोनों बच्चों के साथ खड़ी हुई है, सामने से अबू जहल दिखता है, घोड़े पे सवार है। माँ ने कहा, बेटे ये तुम्हारे नबी का दुश्मन आ रहा है, ये तुम्हारे नबी को गाली देता है, ये इस्लाम को बुरा भला कहता है। एक का नाम है माज और एक का नाम है मुआविज, माँ का नाम है अफरा, एक की उम्र है 7 साल, एक की उम्र है 9 साल। जैसे ही सुना, आए मेरे बच्चों, ये तुम्हारे नबी को गाली देता है, ये तुम्हारे नबी को बुरा भला कहता है। छड़ से एक बच्चा छत पर चढ़ गया, दूसरे बच्चे ने तलवार पकड़ी, छिपा लिया, एक बच्चा छत के ऊपर चढ़ा हुआ है, घोड़े का इंतजार कर रहा है। अबू जहल घोड़े से अभी आ रहा होगा। जैसे उस मकान के नीचे से अबू जहल निकलता है, छत पर से बाघ की तरह वो माज नाम का शख्स, वो बच्चा 7 साल का जो है, अबू जहल के घोड़े पर गिर जाता है, उसको लेकर के जमीन पे गिर गया। जैसे ही उस लड़के ने अबू जहल को जमीन पे गिराया, घोड़े से उसको गिराया, जो लड़का मुआविज जो 9 साल का है, तलवार लिए हुए छिपाए हुए था, जैसे ही देखा अबू जहल को मेरे भाई ने गिरा दिया है, वो छट्टा से तलवार निकालता है और अबू जहल की गर्दन पे चला देता है, गर्दन तन से जुदा कर देता है। वारे अफरा, तेरी किस्मत का क्या कहना, तूने बच्चे भी जने तो शेर बच्चे जने हैं, तूने बच्चे जने तो इतने बहादुर बच्चे जने हैं। 7 साल की उम्र है, एक की उम्र 7 साल है और दूसरे की उम्र 9 साल है, लेकिन इस्लाम का जज्बा देखिए। फरमाया, आए मेरे बच्चों, ये वो आदमी है जो तुम्हारे नबी को बुरा भला कहता है, जो तुम्हारे नबी को उल्टा सीधा बोलता है, जो इस्लाम को गालियां देता है। दोनों बच्चों ने मिल करके अबू जहल का काम तमाम कर दिया। एक बच्चा कहता है, आए अम्मी जान, मैंने इस आदमी को मारा है। दूसरा बच्चा कहता है, नहीं नहीं मैंने मारा है। फिर कहता है पहला बच्चा कि मैंने मारा है, दूसरा बच्चा कहता है मैंने मारा है। अल्लाह के नबी कहते हैं, आए मेरे बच्चों, तुम दोनों ने इस इस्लामी दुश्मन को, दुश्मन इस्लाम को तुम दोनों ने कत्ल करा है, तुम दोनों को उसका अजर मिलेगा। देखिए, ये बहादुर बच्चे जना करती थी। औरतें जब जज्बात उनके अंदर होते हैं, मेरे प्यारे साथियों,
جب عورتوں کے اندر ہمت آتی ہے تو وہ شیرنی بن جاتی ہیں، اور جب ان کے اندر ہمت آتی ہے تو ایسے ہی بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جب عورتیں بزدل ہیں، اسلام کے بارے میں نہیں جانتی ہیں، تو اولادیں بھی تو ویسے ہی پیدا ہوں گی، نٹکھٹ ٹائپ کی، چوچلے ٹائپ کی، پاکستانی سیریل دیکھنے والی۔ تمہیں اگر اسلام نے فتنوں کا گڑھ بتایا ہے، مرد کو مائل کرو گے تو فتنوں کا جال تم کو کہا گیا ہے، لیکن یہی فتنہ شیرنی بننے میں ٹائم نہیں لگتا ہے۔ تم عورت ہو، اسلام نے تمہیں جنت الفردوس کی مالکن بنایا ہے، اسلام نے تمہیں شیرنی کا جذبہ دیا ہے، اسی لیے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت مردوں کے اندر نہیں دیا ہے۔ مرد ذرا میں تیری ماں کا، تیری بہن کا کرنے لگتا ہے، گالیاں دینے لگتا ہے، لیکن تمہارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جذبات پیدا کیے ہیں کہ تمہارے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کری ہے۔ مرد کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ایسے جذبات اپنے اندر پیدا کرو جو افرا کے اندر تھے، تبھی تو ایسی اولادوں کو پیدا کر پاؤ گی۔ دیکھیے کس کس طریقے کی خاتون ہوا کرتی تھی، ان کو دیکھیے وہ کون سا جذبہ تھا اور وہ کون سی تربیت تھی۔ حضرت زنیرہ کے بارے میں کس نے نہیں سنا ہے؟ حضرت زنیرہ جو مکہ کی گلیوں میں برتن مانجنے جایا کرتی تھی، غور سے سنیے گا، مکہ کی گلیوں میں برتن مانجنے جایا کرتی تھی، لیکن اسلام لے آئی۔ ابو جہل کو پتا چلا کہ اسلام لا چکی ہیں، پکڑ لیا، سنا ہے تو اسلام لا چکی ہے، ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے، پیروں میں بیڑیاں باندھ دی جاتی ہے، کہا اسلام لا چکی ہے، کہاں؟ مکہ کی گلیوں میں، مکہ کے گھروں میں جھاڑو لگانے والی، برتن مانجنے والی، 2 وقت کا پیٹ بھرنے والی یہ حضرت زنیرہ ہے۔ حضرت زنیرہ نام ہے۔ زنیرہ کے بارے میں بیان کر رہا تھا کہ حضرت زنیرہ جیسی تربیت پیدا کری اپنے اندر۔ ان کی تربیت کس نے کری؟ مذہب اسلام نے کری۔ حضرت افرا جیسی تربیت اپنے اندر پیدا کریے کہ اسلام نے ان کی تربیت کری تو انہوں نے اپنے بچوں کو کیسی تربیت کری کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے اسلام کے دشمن کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو حضرت زنیرہ جب ایمان لے کر کے آتی ہیں، ان کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا جاتا ہے، اور ہاتھ پیر کو باندھنے کے بعد ابو جہل کہتا ہے اے زنیرہ تو ایمان لا چکی ہے؟ حضرت زنیرہ کہتی ہاں تو نے صحیح سنا۔ کہا جو سنا صحیح سنا، میں اسلام لا چکی ہوں۔ ابو جہل نے کہا اے زنیرہ ہم تجھے مال دیں گے، دولت دیں گے، مکہ کے اندر برتن مانجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مال تمہیں دیا جائے گا، دولت تمہیں دی جائے گی، اسلام سے پھر جا۔ حضرت زنیرہ جواب دیتی ہیں اے ابو جہل میری رگوں میں اسلام کا خون دوڑ چکا ہے، اب میں اسلام لا چکی ہوں، اسلام سے نہیں پھروں گی۔ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیر بندھے ہوئے ہیں، ابو جہل نے حکم دیا اے لوگوں سریے کو گرم کیا جائے، نیزے کو گرم کیا جائے۔ نیزہ گرم کیا جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے اس کے چلایا جا رہا ہے، گرم گرم نیزہ ہے، لوہے کا نیزہ گرم گرم ہے، اور اس سے کہا جا رہا ہے اے زنیرہ تو اسلام لا چکی ہے۔ حضرت زنیرہ کہتی ہیں اے ابو جہل تجھے جو کرنا ہے کر لے،
میں اسلام سے نہیں پھروں گی، میں اسلام لا چکی ہوں۔ آہا، حضرت زنیرہ کی تربیت دیکھیے۔ ابو جہل نے اس کی آنکھ میں نیزہ گھسیڑ دیا، نیزہ ابو جہل نے اس کی دائیں آنکھ میں ڈالا اور اس کی آنکھ باہر نکل آئی۔ چیختی ہے العالمین، ثابت قدم رکھنا۔ پھر اس کے بعد دوسری آنکھ بھی اس نیزے سے نکال دی جاتی ہے، دوسرے آنکھ کا دیدہ بھی زمین میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت زنیرہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیر بندھا ہوا ہے اور آنکھوں کے دونوں ڈھیلے زمین میں گرے پڑے ہوئے ہیں۔ ابو جہل نے کہا، اے زنیرہ، میں تجھ کو سمجھا رہا تھا کہ اسلام لے آ، لیکن تو اسلام لے کر کے نہ آئی۔ دیکھ تیری دونوں آنکھیں، تیری روشنی میں نے چھین لی ہے، میں نے تیری دونوں آنکھوں کو چھین لیا ہے۔ آہا، حضرت زنیرہ کا ایمان دیکھیے، ہوٹوں پہ مسکراہٹ ہے، کہتی ہیں، اے ابو جہل، تجھے کیا لگتا ہے کہ تو نے میری آنکھیں تو نکالی ہے؟ کیا روشنی بھی تو نے لے لی ہے؟ اے ابو جہل، تجھے کیا لگتا ہے کہ تو نے میری آنکھوں کی روشنی لی ہے؟ اے نادان، میں جانتی ہوں کہ تو نے میری آنکھوں میں نیزہ مارا ہے، تو نے میرے ہاتھ باندھے ہیں، تو نے میرے پیر باندھے ہیں، آنکھوں میں نیزہ مار کر کے میری آنکھوں کو پھوڑا ہے، میری آنکھیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن اگر میری آنکھوں کی روشنی بھی گئی ہے تو میرے رب کے حکم سے گئی ہوئی ہے۔ تیری اوقات نہیں ہے کہ میرے آنکھوں کی روشنی کو چھین سکے۔ تو نے آنکھیں تو نکالی ہے، لیکن ان آنکھوں سے ان روشنی کو میرے رب نے نکالا ہے، میں نے اپنے رب کے حکم سے دیکھنا بند کیا ہے۔ ابو جہل کو غصہ آیا، مارا دو تماچا، کہنے لگا، اے زنیرہ، بڑا اللہ اللہ کر رہی ہے، ذرا اپنے رب کو پکار کر تو دے دیکھ، اپنے رب کو پکار کو تو دے دیکھ، دیکھتے تیرا رب کیا کرتا ہے۔ اپنے رب کو پکار، جو اللہ 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 کر رہی ہے، اپنے رب کو پکار، دیکھتے تیرا رب کتنا زیادہ طاقتور ہے۔ آہا، حضرت زنیرہ کے ایمان کو للکارتا ہے۔ حضرت زنیرہ آسمان کی طرف اپنے سر کو اٹھاتی ہیں اور دعا کرتی ہیں، الہ العالمین، آج میرے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ میں نے ابو جہل سے کہا ہے کہ تو نے میری آنکھیں نکالی ہے، لیکن میری آنکھوں کی روشنی میرے رب کے حکم سے گئی ہے۔ الہ العالمین، مجھے چند دیر کے لیے، چند وقت کے لیے میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے۔ الہ العالمین، میری روشنی واپس کر دے۔ ادھر دعا کرتی ہے، ادھر عرش والا حضرت زنیرہ کی دعا پہ لبیک کہتا ہے، حضرت زنیرہ کو روشنی واپس کر دیتا ہے۔ حضرت زنیرہ کہتی ہے، اے ابو جہل، یہ تو کھڑا ہوا ہے، یہ فلاں کھڑا ہوا ہے، یہ فلاں کھڑا ہوا ہے، یہاں پر فلاں کھڑا ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ابو جہل نے یہ دیکھا کہ آنکھیں نکلی ہوئی ہے، پگھل رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے رہی ہے، اس کو پتا کیسے چلا میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، میرا دوست وہاں کھڑا ہوا ہے، وہاں پر فلاں شخص کھڑا ہوا ہے، غصے میں آیا، نیزہ پیٹ کے اندر گھسوڑ دیا، رکب سے ان سری سے پرواز ہو گئی۔ اس زنیرہ کی کس نے تربیت کری ہے؟ اسلام نے تربیت کری ہے۔ اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا ہو تو زنیرہ جیسا جذبہ پیدا کرو، اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے تو حضرت آسیہ کی لونڈی کا جذبہ پیدا کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، فرعون کا دربار لگا ہوا ہے، فرعون کے دربار میں فرعون کی لونڈی فرعون کی بیٹی کے کنگھی کر رہی ہے، فرعون کی لونڈی نوکرانی فرعون کی بیٹی کے کنگھی کر رہی ہے، کنگھی کرتے کرتے زمین پر گر جاتی ہے، زمین پر گر جاتی ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے اٹھاتی ہے، بسم اللہ، کنگھی کو اٹھایا، بسم اللہ، کانوں میں آواز گئی، بسم اللہ،
فرعون کی لڑکی نے سن لیا، بسم اللہ کون؟ یہ اللہ کون؟ کہا بسم فرعون، میرے باپ کے نام سے اٹھا، یہ اللہ کے نام سے کیا اٹھا رہی ہے؟ کہا بسم فرعون نہیں، ابا سے بتا دوں گی، تمہاری خیر نہیں۔ کہا بتانا بتا دو، میں ڈرتی نہیں تمہارے باپ سے۔ فرعون کی لڑکی نے اپنے باپ سے بتا دیا، ابا جان ایسا ایسا مسئلہ ہے، کنگھی کر رہی تھی، کنگھی گری، اٹھایا، کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے اٹھاتی ہوں۔ فرعون نے پوچھا اللہ کون ہے؟ لونڈی نے جواب دیا اللہ وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے۔ فرعون کہتا ہے تمہارا رب تو میں ہوں، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ کہا نہیں، تم میرے رب نہیں ہو سکتے ہو، تمہارا بھی جو رب ہے، تمہارا رب اور میرا رب دونوں کا رب ایک ہے، اس کا نام اللہ ہے، میں اس کو مانتی ہوں۔ اچھا ایمان لا چکی ہو، ایسا بولو نا۔ کہا ٹھیک ہے موقع دے رہے ہیں، اسلام سے پھر جاؤ، اسلام سے پھر جاؤ۔ ایک چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا ہوا ہے، پستان سے لگا ہوا ہے، اور 3 بچے جو بڑے ہیں، دربار سجایا گیا، فرعون کی لونڈی کو لایا جائے اور اس کے بچوں کو لایا جائے، سامنے دربار سجا ہوا ہے، اب بتا اسلام سے پھرے گی کہ نہیں پھرے گی؟ کہا نہیں پھروں گی۔ فرعون نے اعلان کیا آئے میرے سپاہیوں، آگ جلایا جائے، بھڑکائی جائے، آگ بھڑکا دی جاتی ہے، بڑا سا پتیلا لایا جاتا ہے، تیل ڈالا جاتا ہے، تیل کھولنے لگتا ہے۔ اس کے بعد فرعون پوچھتا ہے اب بتا اسلام سے پھرے گی کہ نہیں پھرے گی؟ تیرے بیٹے کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیں گے۔ وہ کہتی ہے نہیں، تجھے جو کرنا ہے وہ کر۔ ایک لڑکے کو اٹھایا اور اس کو آگ کے اندر ڈال دیا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ جیسے وہ لڑکا آگ کے اندر جاتا ہے، کھولتے ہوئے تیل میں جاتا ہے، چمڑی الگ، ہڈی الگ، پچونی الگ تیر رہی ہے۔ ماں کے دل کو جھٹکا لگتا ہے، ماں کے سامنے بچے کی لاش دکھ رہی ہے، ماں کے سامنے بچے کو تیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ پھر پوچھا گیا اب بتا پھرے گی کہ نہیں؟ کہا نہیں، میں نہیں ہلنے والی، اسلام لا چکی ہوں، میں اسلام سے نہیں پھروں گی، تجھے جو کرنا ہے کر۔ پھر فرعون نے دوسرا بیٹا لیا، دوسرے بیٹے کو بھی جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے، ماں کے پیروں کے تلے زمین کھسک جاتی ہے، دوسرا بیٹا بھی تیل کی آگوش میں ہے۔ پھر پوچھا گیا اب بتا اب پھرے گی کہ نہیں؟ پھر منع کر دیا۔ تیسرے بیٹی کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے، تیسرا بیٹا بھی تیل میں چلا گیا۔ ہڈیاں الگ جل رہی ہیں، گوشت الگ جل کے راکھ ہو چکا ہے، بال جل چکے ہیں، پوری کی پوری باڈی تیل میں بھن چکی ہے۔ 3 بیٹے اس کی ماں کی آنکھوں کے سامنے جلا دیے گئے ہیں۔ ایسا جذبہ کہاں سے آیا؟ ایسی تربیت کہاں سے اس کو ملی؟ اسلام سے ملی، اسلام کی تعلیمات سے ملی۔ 3 بچے اس کی آنکھوں کے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیے گئے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو ماں کی پستان سے لگا ہوا ہے، ماں کا دودھ پی رہا ہے۔ اے میری لونڈی، اسلام سے پھر جا، نہیں تمہارے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھی آگ میں ڈال دیں گے، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیں گے۔ وہ کہتی ہے نہیں، تو نے میرے 3 بچوں کو آگ میں ڈال دیا ہے، اب اس بچے کو میں جلنے نہیں دے سکتی ہوں۔
اس بچے نے جو ماں کی پستان سے لگا ہوا ہے دیکھتا ہے میری ماں کا ایمان ڈگمگا رہا ہے، میری ماں پیچھے ہٹ رہی ہے، تو اس بچوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوت گویائی دے دی، بولنے کی صلاحیت دے دی۔ 6 مہینے کا بچہ ہے، پستان سے لگا ہوا ہے، اللہ نے حکم دیا، بولنے کی صلاحیت دے دی۔ اس بچے نے فوراً دیکھا کہ میری ماں کے پیر ڈگمگا رہے ہیں، میری ماں میرے اوپر ترس کھا کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام سے پھر جائے۔ اس بچے کو اللہ نے قوت گویائی دی اور کہنے لگا یا امی افتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ۔ آئے امی جان کود جاؤ، تم بھی کود جاؤ، مجھے بھی لے کر کود جاؤ۔ اس لیے دنیا کا عذاب تو ہم جھیل سکتے ہیں، اس کھولتے ہوئے تیل کے عذاب کو تو جھیل سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہونے والا ہے۔ آئے امی جان میرے تین بھائی اس آگ میں ڈالے جا چکے ہیں، آئے امی جان ہم کو بھی لے کر کود جاؤ۔ یہ کون سا جذبہ تھا؟ یہ کون سا جذبہ تھا؟ اس عورت کی کس نے تربیت کری تھی؟ اس بچے کی کس نے تربیت کری تھی؟ ماں کے اندر دینی تعلیم کا جذبہ پیدا ہوا، اسلام کے بارے میں جانا، اسلام کی تعلیم کے بارے میں جانا، واقعات پڑھیں، سنا، سمجھا اور اپنی زندگی میں عمل کرا اور اپنے بچوں کو ویسی تعلیم دی، تب جا کر کے ایسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں، تب جا کر کے ایسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ اولاد آ رہی ہے، گالی بک رہی، ہنس رہی ہو، سیریل دکھا رہی ہو، کارٹون دکھا رہی ہو، تو کارٹون جیسے بچے پیدا ہوں گے، معاف کریے گا ایسے بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مذہب اسلام نے آپ کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہو کمیاں نہیں بتائی گئی ہے، بلکہ ایک طرف اگر یہ کہا گیا ہے کہ تم جی کا جنجال ہو، تم مردوں کے لیے فتنہ ہو، تو دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم شیرنی ہو، ہاں تم شیرنی ہو۔ ان ماں اور بہنوں کو جا کر کے اپنی اولادوں کو، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، ان کو یہ سارے واقعات بتاؤ، تاکہ جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر کے شادیاں کر رہی ہیں، کتنے سارے کیس ہیں جو ابھی بھی ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر درج ہیں، ابھی بھی سولو نہیں ہوا ہے۔ نام ہے فاطمہ، نام ہے عائشہ، مسلمان نام ہے، اور ہندو لڑکوں کے ساتھ اپنا وواہ کرنا چاہتی ہیں، گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے وہ وواہ نہیں کر پا رہی ہیں، کورٹ میرج کرے بیٹھی ہیں، لیکن گھر والوں کے سامنے ثابت نہیں کر پا رہی ہیں۔ آج کتنی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، آج کتنی لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مسلموں کے ساتھ اپنا گھر بسا رہی ہیں۔ اگر یہی مسلمان کرے تو لو جہاد، یہی ہمارے ہندو بھائی کرے، ہمارے گھر کی ماں اور بیٹیوں کی عزت کو لوٹے، تو اس کو کہا جائے نہیں تم کو سناتنی بنا رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی ہے انصاف پسند چیز ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے کہ میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر ہمارے گھر میں ایسے ہی معاملات رہیں گے، ہم اگر دین سے دوری بنائے رکھیں گے، تو ہماری گھر کی نام کی لڑکی، عائشہ نام کی لڑکی پروین چوپڑا کے ساتھ بھاگے گی، ہمارے گھر کی لڑکی فاطمہ نام کی لڑکی امیت کمار کے ساتھ بھاگے گی، ہمارے گھر کی عزت نیلام کری جائے گی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، تمہارے اوپر آج لوگوں کی گندی نگاہیں، لوگ آپ دیکھیے، لڑکوں کو جاب نہیں مل رہی ہے، لڑکیاں اگر انٹر کریں، بی اے کریں، بی کام کریں، فوراً جاب مل جا رہی ہے۔ گیدڑ اپنی فراق میں بیٹھا ہوا ہے، کب ہم کو شکار ملے ہم اس پہ لچک جائیں۔ تمہیں جاب کے بہانے سے تمہاری عزت تک پہنچا جا رہا ہے، آزادی کے نعرے لگا کر کے، آزادی کے نام پر تمہاری عزت تک پہنچنے کی بات کری جا رہی ہے۔ بہت بڑی پلاننگ چل رہی ہے میری پیاری ماں اور بہنوں، بہت بڑی پلاننگ چل رہی ہے
کہ مسلمان کی لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جائے. آئے دن کلپ دیکھتے ہیں, آئے دن ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, کوئی کیس نہیں. مسلمان کو اور ان کی گھر کی لڑکیوں کو, ان کی گھر کی عزت کو چھلی کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے. ان کو مسلمان لڑکیوں کو جاب دیا جا رہا ہے, آؤٹ آف سینٹر پہنچایا جا رہا ہے, جاب کے نام پر عزت لوٹی جا رہی ہے, پیار کے جال میں ان کو پھنسایا جا رہا ہے, اور پھر ان کے ساتھ شادی بیاہ کا ڈھونگ رچا کر کے اور ان کے ساتھ 1-2 بچے پیدا کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دی جا رہی ہے. وہ عورت نہ گھر کی نہ گھاٹ کی. ظاہر سی بات ہے ہمارے اندر اسلام کی کمی ہے. ہمارے ماں باپ نے ہمیں تربیت نہیں دی ہے, اسلام کے بارے میں نہیں بتایا ہے, کمی ہمارے اندر ہے. مرتد, میں یہ بتا رہا تھا کہ میری پیاری ماں اور بہنوں, یہ ہماری اور آپ کی تعلیمات کی کمی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو ایسی تعلیمات نہیں دی, علم نہیں سکھایا, جانکاری نہیں دی. اس بنو دیناریہ کا واقعہ اٹھائیے آپ, اور اس سے پہلے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیے کہ کیسے جذبات رہتے تھے. اللہ اکبر, تاریخ کو جب پڑھو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیسے کیسے لوگ تھے یار, کیسے کیسے لوگ تھے کہ جان کو جان نہیں سمجھتے تھے. اولادوں کی تربیت ایسی کرتی تھی, بیٹا جاب تو اب تو اسلام کا ہے, اللہ کا ہے, اس کے رسول کا ہے, اسلام کا سر مت چکنے دینا, گردن کٹوا لینا, اسلام کا سر مت چکنے دینا, اسلام کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے. کیسے کیسے لوگ تھے. اسی لیے تو اللہ نے کہا تھا بس ہم ان سے راضی ہو گئے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان کے لیے جنت پکی ہو گئی. حضرت اسما جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے, حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے. ان کا بیٹا جس کا نام ہے عبداللہ, ان کی عمر 100 سال کراس ہو چکی ہے. حجاج بن یوسف جو اتنا ظالم بادشاہ تھا سعودی کا, اس نے کتنے صحابہ اکرام کو سولی پہ لٹکا دیا تھا. ان کا بیٹا عبداللہ اسما کا جو حضرت عائشہ کی بہن ہے, اللہ کے نبی کی سالی ہے, حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے بڑی. حجاج بن یوسف نے ان کے بیٹے کو پکڑا, عبداللہ کو, اور گردن کو ان کے تن سے الگ کر دیا, گردن کو کاٹ دیا, اور کاٹنے کے بعد خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا. ایک نوجوان گیا, اے اسما, اے بوڑھی ماں, تیرے بیٹے عبداللہ کو حجاج بن یوسف نے قتل کر دیا. دوڑتی ہوئی جاتی ہے, ہاتھوں میں لاٹھی ہے, پتہ چلتا ہے میرے بیٹے کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر دیا گیا ہے, حجاج بن یوسف نے مار دیا ہے, قتل کر دیا ہے, خانہ کعبہ میں گردن کو لٹکا دیا ہے. لاٹھی کے سہارے سے چلتی ہوئی جا رہی ہے, اور حجاج بن یوسف سے کہتی ہے, آئے حجاج بن یوسف, میں نے سنا ہے تو نے ہمارے بیٹے کو مار دیا ہے, قتل کر دیا ہے. حجاج بن یوسف کہتا ہے, اے اسما, دیکھ میں نے آج تیرے بیٹے عبداللہ کو مار دیا, اس کی گردن کو خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا ہے. جیسے ہی دوبارہ حجاج بن یوسف کے منہ سے حضرت اسما سنتی ہیں کہ ان کے بیٹے عبداللہ کی گردن کو خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا گیا ہے, ابھی وہ بوڑھی ماں ہے, لاٹھی لیے ہوئے ہے, دھیرے دھیرے سیدھی ہوتی ہے, سینہ تانتی ہے, سر نہیں اٹھا پا رہی ہے, ہمت کر کے سر اٹھاتی ہے, خانہ کعبہ کی طرف دیکھتی ہے, کیا دکھتا ہے, میرے بیٹے کی گردن کٹی ہوئی ہے.
میرے بیٹے کی گردن لٹکی ہوئی ہے۔ حجاج بن یوسف کہتا ہے آئے اسما، ابھی تو خوش ہو رہی تھی کہ میرا بیٹا تو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا ہے، تو کیا میرے بیٹے کو مارے گا؟ میرا بیٹا تو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا ہے۔ شیر کبھی مرتے نہیں ہیں، ایک شیر کے مر جانے سے جنگل کبھی نہیں خالی ہوتا۔ حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ حضرت اسما کی آنکھوں میں آنسو ہیں، نگاہیں اپنے بیٹے کی منڈی کی طرف ہے، خانے کعبہ کی طرف، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا ابھی تو بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، وارے اسما اب تو تیری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آہا، حضرت اسما کا جواب سنیے میری پیاری ماں اور بہنوں۔ حضرت اسما کہتی ہیں اے حجاج میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، اے حجاج میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میرے بیٹے کو تینوں مار کر کے اس کی گردن کو خانے کعبہ میں لٹکا دیا ہے، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ نے مجھے بدنصیبی سے ایک ہی اولاد دیا ہے، اللہ نے مجھے بدنصیبی سے مجھے ایک لڑکا دیا ہے جس کا نام میں نے عبداللہ رکھا تھا۔ ارے میں تو اس لیے رو رہی ہوں کاش اللہ نے مجھے 100 بیٹے دیے